اس میں مار دے پھر مجلس چونکہ علماء کرام کے لیے منعقد کی گئی ہے، تو جو علماء، حفاظ، ائمہ، امام حضرات ساتھی کو اس کے علاوہ ساتھی ہمارے مغرب کے نماز کے اجتماع کی تیاری کر لیں، اس کے لیے اپنی عورتوں کو بھیجیں، اپنے جوانوں کو جمع کرنے کی فکر کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے قابل احترام بزرگوں، اسلام تو قیامت تک رہے گا، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم موت تک مسلمان باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ کے اجلاس میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے اکابر کا الہام ہے کہ اسلام اس ملک سے ختم نہیں ہوگا، یہاں کے ذرے ذرے میں، علاقوں میں اولیاء کی قربانیوں کا تسلسل ہے، ان کے آنسو ہیں، ان کے اقدار ہیں، ان کی انسانیت نوازی ہے، مظلوموں کی پناہ گاہ بننا ہے۔ تیسری بات میرے بزرگوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائیں۔ عوام کی بے حسی، خواص کی بے حسی کی وجہ سے، خواص اگر حساس ہو جائیں، عوام بھی حساس ہو جائیں۔ خواص اگر فکر مند ہو جائیں، عوام بھی فکر مند ہو جائیں۔ خواص اور علماء کی مثال، صف اول کے ذمہ داروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دل کی دھڑکن جتنی تیز ہوتی ہے، پورے جسم میں خون کی گردش بھی تیز ہوتی ہے، اور اگر دل کی دھڑکن کمزور ہو جائے، پورا جسم بھی کمزور ہو جائے۔ علماء کرام سے ہی فتنے پیدا ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے فتنے ختم ہوتے ہیں۔ احادیث میں کہا گیا ہے ان کی اجتماعیت ہے تو عوام کی اجتماعیت ہے، یہ اگر بکھرے ہوئے ہیں تو عوام بھی بکھری ہوئی ہے۔ میرے بھائی، آدمی جس کام کو اپنا مقصد بناتا ہے اس پر جان اور مال کو جھونک دیتا ہے، جس کو مقصد نہیں بناتا اس کو سرسری لے لیتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے، جو ممکن ہے وہ ہم کریں۔ آدمی بات کرتا ہے پارلیمنٹ کے بدلنے سے، آدمی بات کرتا ہے وائٹ ہاؤس کے بدلنے سے۔ میرے بھائی، اپنا گھر بدل لیں، اپنی گلی بدل لیں، اپنا کاروبار بدل لیں، اپنے 5.5 فٹ کا جسم بدل لیں، اپنی زبان بدل لیں، اپنی اولاد بدل لیں۔ جب بندہ ممکنہ کام کر دیتا ہے تو اللہ ناممکن کر کے بتاتے ہیں، اور جب اس نے ممکن کام ہی نہیں کیا، ناممکن کام اللہ کر کے کیوں بتائے؟ اس زمانے میں وہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے جو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ شریعت کو حکومت سے خطرہ نہیں، مسلمان کی جہالت سے خطرہ ہے۔ شریعت کی حفاظت حکومت نہیں کرے گی، ایمان والوں کا عمل کرے گا۔ میں نے جو بیوی پر ظلم کر رکھا ہے، حکومت کا قانون اسے نہیں روکے گا، میرا تقوی ہی روکے گا۔ جہیز کی لعنت معاشرے میں ہے، حکومت ختم نہیں کرے گی، میرے اور آپ کے ہاتھ اور مزاج کو بدلنا پڑے گا۔ ٹرپل طلاق کا قانون، اس کا ارتکاب کرنے والے، جہالت کے ساتھ طلاق دینے والا مسلمان ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ بہن کی میراث مجھے دینا پڑے گا، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا جج نہیں دے گا۔ نشے کی روک تھام مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا، آسمان سے کوئی مخلوق نہیں اترے گی۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کو خطرہ حکومت سے نہیں، مسلمان کی جہالت سے ہے۔ شریعت کی حفاظت حکومت نہیں کرے گی، مسلمان کا عمل کرے گا۔ اس موقع پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بھی یاد آتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے، جتنا بندہ چل سکتا ہے چل کر بتا دے، تو جہاں تک چلنے میں دشواری ہے اللہ پہنچا کر بتا دیتے۔ شریعت کے جتنے حصے پر چل سکتے ہو چل کر بتاؤ، جتنے حصے پر چلنے میں رکاوٹ ہے اللہ ختم کر کے بتائیں گے۔ فجر پڑھنے میں کون سی قانونی رکاوٹ ہے؟ کون سے فرقہ پرستوں نے داڑھی کاٹنے پر مجبور کیا؟ آنے والے بچوں کی ناقدری مدرسے میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیا کسی قانون نے دباؤ ڈالا؟ کیا فائدہ؟ جہاں تک چل سکتا ہے قدم تو اٹھاتا نہیں، جہاں تک نہیں چل سکتا ہے اس کی باتیں کرے گا۔ غزہ کا غم بھلائے نہیں بھولتا، زخم منتمل نہیں ہوتا۔ غزہ جا نہیں سکتا، امداد پہنچا نہیں سکتا، محلے کی بیواؤں کی خبر تو لے سکتا ہوں، محلے کے یتیموں کی امداد تو کر سکتا ہوں، محلے میں تو کام نہیں کرتا، غزہ کا غم لے کر بیٹھا ہوں۔ کہیں ہم نفس و شیطان کا کھلونا تو نہیں بن رہے ہیں؟ بعض اللہ کے نیک بندوں کو جیل میں ڈالا گیا، جمعہ کا دن آ جاتا وہ تیاری کر لیتے، خوشبو لگا لیتے، سلاخوں تک چل کر آ جاتے، اور جیلر سے کہتے بھائی جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ جیلر کہتا جاؤ جاؤ، کوئی اجازت نہیں۔ تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آسمان کی طرف کہتے، اے اللہ، میرے بس میں سلاخوں تک آنا تھا، میں آ گیا، منزل تک پہنچانا آپ کا کام ہے، آپ پہنچا دیجیے۔ ایک جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھی جمعہ کو اس نے کہا یہ سدھرنے والا نہیں، یہ ماننے والا نہیں، جا پڑھ کے آ جا۔ راستے کھول دیے، چل کر تو بتاؤ، جہاں تک چل سکتے ہو، عمل کر کے بتاؤ، جہاں تک عمل کر سکتے ہو۔ اس موقع پر، اس موضوع پر حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کی بات بھی ہمارے لیے کام کے راستے کھولتی ہے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ راستے بنا کر چھوڑے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو چلنے میں سہولت ہو، راستے بگاڑ کر، بند کر کے، ڈیڈ اینڈ کر کے نہیں چھوڑے جاتے۔
اسلام پر عمل کرتے رہو گے تو راستے بنے ہوئے ملیں گے آئندہ کی نسلوں کو، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو آنے والی نسلوں کو راستے بند ملیں گے۔ آپ نے اسلامی عدالت دارالقضاء قائم کر دیا، آئندہ کی نسل اپنے مسائل وہاں پر حل کرے گی، راستہ بنا دیا دین پر چلنے کا۔ آپ نے اسکول کھول دیا، مخلوط تعلیم کے بغیر، کو ایجوکیشن کے بغیر، سپریٹ سسٹم والا۔ آئندہ کی نسل ان اسکولوں میں پڑھے گی، فائدہ اٹھائے گی۔ راستہ بنا کے مرو، راستے بنا کر چھوڑو۔ غیر سودی بینک قائم کر دیا، آئندہ کی نسل بیاج سے بچے گی۔ مؤثر مکتب بنا کر چھوڑا، آئندہ کی نسل فائدہ اٹھائے گی۔ مسلمان دردمند وکلا کو تیار کیا، امت کے غم میں جینے والے ڈاکٹروں کو تیار کیا، انصاف اور امن کے فیصلہ کرنے والے ججوں کو پہنچایا، پورا ملک فائدہ اٹھائے گا۔ سروے کر دیا، بیت المال قائم کر دیا۔ کتنے ہیں میرے محلے میں بیمار، شوگر بی پی کے مریض، میڈیکل کیمپ قائم کر دیا، دوائیں دے دی، صحت کے بارے میں باشعور کر دیا۔ آئندہ کی نسلیں اس بیت المال سے فائدہ اٹھائیں گی۔ آپ نے راستہ بنا دیا جیلوں میں جا کر اصلاح کرنے کا، آپ نے راستہ بنا دیا اللہ والوں کے اپنے علاقے میں آنے کا۔ اب آئندہ کی نسلیں ان اللہ والوں کی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، راستے بنائے جاتے ہیں، راستے بند نہیں کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے راستے بنائے تبلیغ کے، ہمارے بڑوں نے راستے بنائے مدرسے کے، جتنا وہ کر سکتے تھے کیا انہوں نے، آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے 100 سال سے زیادہ جمعیت کے راستے بنائے، آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم بھی آگے کی خدمات کے راستے بنائیں گے تو ہماری نسل فائدہ اٹھائے گی۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، ملک کی ذمہ داری چھوڑو، صوبے کی ذمہ داری، ضلع کی ذمہ داری، خاندان کی ذمہ داری، اپنے بیٹے بیٹیوں کے ایمان اور حیا کی ذمہ داری چھوڑو، بیوی بچوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری، کم از کم اپنی فجر کی ذمہ داری تو اٹھا لو، کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ذمہ داری تو اٹھا لو۔ یہ کیسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہیں، یہ کیسی بے حسی کا عالم ہے کہ میں اپنی ذات کی ذمہ داری بھی اٹھانا نہیں چاہتا۔ حافظ قرآن اللہ کے فضل سے بن گیا، اب حافظ قرآن مرنا بھی ہے۔ حافظ قرآن بن گیا، خادم قرآن بھی بننا ہے، محنت کرنا ہے۔ طوفانی ہوائیں آتی ہیں، مادیت کا ریلا آتا ہے، متاثر نہیں ہونا ہے، مسئلے حل ہوں گے قرآن سے جڑے رہنے پر۔ یہ فسق ہے کہ قرآن سے کٹ جاؤں گا تو آمدنی بڑھ جائے گی، یہ بے یقینی ہے، یہ بے توکلی ہے کہ قرآن چھوڑ دوں گا مالی فراوانی آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی زندگی میں بے برکتی کی مثال نہیں ہو سکتی کہ دن گزر جائے قرآن اٹھانے کی توفیق نہ ملے۔ اس سے بڑی بے برکتی نہیں کہ دن گزر جائے مسجد کی باجماعت نماز کی آدمی کو توفیق نہ ملے۔ عجیب مسئلہ ہے۔
متولی الشعراوی مصر کے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں رزق کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اللہ کی رضا کا مل جانا، اور رزق کی سب سے ادنا قسم ہے 2 پیسے کا مل جانا، اور رزق کا دوسرا درجہ ہے فرما بردار اولاد کا مل جانا، با حیا تقوی والے شوہر بیوی کا مل جانا، اللہ سے ڈرانے والے ماں باپ کا مل جانا۔ ہم نوٹوں کو روزی سمجھتے ہیں، اعمال کو روزی نہیں سمجھتے، سونے چاندی کو روزی سمجھتے ہیں، حیا پاک دامنی کو روزی نہیں سمجھتے، بلڈنگوں اور اینٹوں کے جوڑنے کو روزی سمجھتے ہیں، دلوں کے جڑے رہنے کو روزی نہیں سمجھتے۔ دلوں کا جڑا رہنا، باہمی اتحاد و اتفاق کا رہنا، معنوی نعمتوں کا ہونا، یہ حسی نعمتوں کی منزل ہے۔ معنوی نعمتیں کوئی حسی نعمتوں کے بغیر بھی مل سکتی ہیں۔ اگر حسی نعمتیں مل گئی، سونا چاندی گارے مٹی مل گئے، معنوی نعمت نہیں ملی، حقیقی نعمت نہیں ملی، نعمت کا مقصود اسے نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسجد سے جوڑا، مدرسے سے جوڑا، میرے اور آپ کی زبان، میرا اور آپ کا رویہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آنے سے بدک جائیں۔ ایک آدمی شراب پینے گئے، شراب کے اڈے پر شراب پیتے ہوئے گلاس گر گیا ہاتھ سے، خدمت کرنے والے نے کہا کوئی بات نہیں ہے صاحب، دوسرا گلاس لے لو۔ توبہ کرنے کے ارادے سے مسجد میں آیا، نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں، فون کھلا رہ گیا غلطی سے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، پورے مصلی اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، تو وہ سوچنے لگا شراب پلانے والا کتنی محبت سے پلاتا ہے، نماز پڑھوانے والے کتنی بدتمیزی سے پڑھواتے ہیں۔ جس مسجد میں بچوں کا آنا بوجھ نظر آ رہا ہے، جس مسجد میں بچوں کا استقبال نہیں کیا جاتا مکتب میں، آئندہ وہ مسجدیں ضرور خالی ہو جانے والی ہیں، آئندہ وہ مسجدیں ضرور خالی ہونے والی ہیں۔ بچوں کا استقبال نہیں، شکایت ہے چبوتروں پر بیٹھتے ہیں، شکایت ہے فون میں رہتے ہیں، تو کب آپ نے برداشت کیا ان کے مسجد میں آنے پر؟ قطر میں لوگوں نے مسجد بنائی بڑی شاندار، اس مسجد کے بازو کھیلنے کا میدان، اس مسجد کے بازو بڑی لائبریری، اس مسجد کے بازو نوجوانوں کی رہبری کا کاؤنسلنگ سینٹر۔ امریکہ میں لوگوں نے مسجدیں بنائی بڑے اسپورٹس کلب کے ساتھ، مسجد کے بازو بڑا ہال ہے باکسنگ کھیلنے کا، فٹ بال کھیلنے کا، تاکہ یہ کھیلنے کے نام پر بھی غیروں کے پاس نہ جائے، مسجد ہی آ جائے۔ ترکی میں امام صاحب کے بازو چاکلیٹ کا ڈبہ ہوتا ہے، بچہ نماز پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، چاکلیٹ لے کے جاتا ہے۔ ماحول بنایا جائے محبت بانٹنے کا، ماحول بنایا جائے مسجد میں آنے کا۔ ایک صاحب نے شہد بیچنے کی دکان کھولی، اور ان کے سامنے ایک صاحب نے سرکہ بیچنے کی دکان کھولی۔ لوگ سرکہ خریدنے کے لیے بہت جاتے، شہد خریدنے کے لیے نہیں آتے۔ حالانکہ سرکہ آپ جانتے ہیں تیز چیز، کم ضرورت کی چیز، وہاں خریدار زیادہ ہے۔ شہد اتنی ضرورت کی چیز، خریدار کم،
وہ شہد کی دکان والے صاحب، سرکہ بیچنے والے صاحب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ صاحب کیا گر ہے آپ کے پاس کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں حالانکہ آپ کی چیز اتنی ضروری نہیں، میرے پاس نہیں آتے ہیں حالانکہ میری چیز زیادہ ضروری ہے۔ ان دکان والوں نے کہا کہ میں سرکہ بیچتا ہوں لیکن زبان شہد کی ہے، اور آپ شہد بیچتے ہیں لیکن زبان سرکہ کی ہے۔ اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارا طالب علم کے ساتھ رویہ، سزا دینے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو ایک سمجھدار ماں کا ہوتا ہے۔ وہ مار بھی کھاتا ہے، لپٹتا ہے ماں سے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرے مسئلے، میرے خیر خواہ یہی ہے، نہیں جاتا ہے ماں کو چھوڑ کر۔ اور ماں، میں نے آپ نے دیکھا اپنی ماؤں کو پٹائی کرتے کہ اس سے کیا عالم ہے، اتنا علم نہیں تھا، پھر بعد میں سے روتے بیٹھ جائے گی۔ میں نے اپنے بچے کو بے موقع مار دیا، روتی رہے گی، کھانا بھی نہیں کھائے گی، شوہر سمجھانے کے بعد کھائے گی۔ یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ شاگرد سے جب تک ایسا تعلق نہیں ہوگا ہماری کلاسیں ویران ہی رہیں گی۔ شاگردوں سے جب ایسا تعلق نہیں ہوگا، دل نہیں لیا وہ زندگی ہمیں نہیں دے گا، ہم نے دل نہیں دیا وہ ہمیں اپنے جذبات نہیں دے گا۔ غزہ کے تذکرے پوری دنیا میں ہیں، ان کے مجاہدین کی قربانیوں کے تذکرے پوری دنیا میں ہیں۔ شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ نے مکتب کے زمانے میں ان بچوں کو تربیت دی۔ اتنا دلی تعلق مکتب کے زمانے میں بنا ہے۔ کون تھے شیخ احمد یاسین؟ زندہ لاش، پورا جسم مفلوج، 10 آدمیوں کے برابر کام کرتے ہیں، قرآن سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ، ہم 10 سال سے پڑھا رہے ہیں، 5 سال سے پڑھا رہے ہیں، 20 سال سے پڑھا رہے ہیں، کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ کچھ جان دینے والے؟ کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ وقت دینے والے؟ کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ کچھ نوجوان جو ڈاکومنٹ درست کرنے والے؟ ہم نے جیسے تعلقات بنانے چاہیے تھے نہیں بنائے۔ بیچ کے اندر ہزاروں باغات ہیں، انہی آنے والوں میں باکمال نوجوان ہیں۔ طالب علم کی پیشانے پہ لکھا ہوا نہیں رہتا یہ غلام مستانی، نہیں لکھا ہوا رہتا ہے یہ مولانا الیاس ہے، نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ عبداللہ بلغوی ہے، نہیں لکھا ہوتا ہے یہ عمران خان اظہری ہے۔ انہی میں پیدا ہوئے وہ باکمال۔ مایوس نہ کرو اپنے طلباء کو، سرزنش ایسے نہ کرو، پٹائی ایسے نہ کرو۔ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، پٹائی کر کے نہیں، مٹھائی کھلا کے پڑھانے کا زمانہ ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ قاری صدیق صاحب فرماتے ہیں طلباء کا اپنے اوپر احسان سمجھو کہ انہوں نے اپنے دل دے دیے تمہیں اسلام کی اشاعت کے لیے۔ اگر وہ اپنے دل تمہیں نہ دیتے، زمین نہ دیتے، تو تمہیں اسلام کی اشاعت کا موقع نہ ملتا۔ 2 رکعت کی امامت کی نیت نہیں کرنا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں امامت کی نیت کرنا ہے۔ میرے محلے کے تاجروں کی تجارت میں امامت، میرے محلے کے رہنے والوں کی معاشرت میں امامت، ہر جزئیے پر نظر، ہر جزئیے پر رہبری۔ چبھن محسوس ہو ایک نوجوان کے نشے میں پڑ جانے پر۔ آخری بات میرے بھائیوں، نوجوانوں کا دل کیسے جیتے مولانا صاحب؟ محبت فاتح عالم، دین کی بات نہ کرو، ڈکاشن پلاؤ، بلیک ٹی پلاؤ، بٹھاؤ، مہمان نوازی کرو، محبت کے بول بولو،
گناہ چھوڑنے کی بات نہ کرو، گناہ سے بڑے محبوب بن جاؤ گے، دوسری لیلاؤں سے بڑے محبوب بن جاؤ گے تو وہ لیلا کو چھوڑ دے گا تمہارے لیے۔ اگر میری محبت، شیخ کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گناہوں کی محبت سے زیادہ نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں اللہ، رسول، شیخ اور ایمان کے لیے میں گناہ نہیں چھوڑوں گا۔ محبت پیدا کرو، عالم نہ بنے غم نہیں، حافظ نہ بنے غم نہیں، دین پسند بناؤ، اسلام پسند بناؤ، نیکی پسند بناؤ، علماء پسند بناؤ۔ مدرسہ چھوڑ بھی دے، پڑھ نہیں سکا تب بھی آئندہ کی زندگی کے مشورے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ کل بیوی کے ساتھ الجھن ہو تو مشورے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ کل جب کاروبار کا مسئلہ پیش آئے تو آپ کے پاس آئے، تب ہماری تدریس کامیاب رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کو محبوبیت اور مقبولیت نصیب فرمائے، آپ کے شاگردوں کے کارناموں کے ذریعے سے اللہ آپ کے دلوں کو اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمیں اکابر کے مشرب پر جینا مرنا آسان فرما، پلک جھپکنے کی دیر ہمیں اکابر کے مشرب سے ہٹانا دیجیے۔ اے اللہ بہت بے وصولی کی، بہت ناقدری کی، ہمیں معاش کی قلت ستا رہی ہے، صفات کی کمی ستانے والی بنا دیجیے، طلبہ کی کمی ہمیں ستانے لگ جائے، ایسے جذبات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولاد میں، خاندان میں، گھروں میں برکتیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری حاجات کا تکفل فرمائیے، حکمت الہام فرمائیے، مزاجوں میں حلم عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کے خدمت اور قرآن کے ساتھ دلچسپی کے کم ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے جو بڑے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، ماں باپ بیمار ہیں بڑھاپے میں راحت عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے قرضوں کو ادا فرما، ذاتی سواری، ذاتی مکان مقدر فرما، غیر کی چوکٹ پر جانے سے پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔